कलंदर होते हैं, खन्ना खन्ना उसको भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग कलंदर होते हैं। इन चार विषयों के साथ मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। देवाला अपनी गवाही में घटना से सबको लगाया। درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدر گرامی، واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین اسلام، دارالعلوم زکریا کے فعال متحرک ذمہ دار مولانا ریاض صاحب کی دعوت پر اور حضرت مولانا محمد آصف صاحب کے حکم پر آپ کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے حاضری ہوئی۔ میں آپ کی خدمت میں اس آیت کی روشنی میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اور یہ دونوں باتیں میں تفصیل سے عرض نہیں کروں گا بلکہ بات بطور اشارہ عرض کروں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر بات اشارے میں کی جائے تو اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ جائے کہ قرآن حدیث کی بات، اللہ رسول کی بات اگر اشارے میں کی جائے تو اس کے لیے کتنی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کس قدر متوجہ ہو کر سننے کی ضرورت۔ اگر آدمی متوجہ ہو کر بات نہیں سنتا ہے تو مرد کی سمجھ میں عورت کی بات نہیں آتی، مرد کی سمجھ میں مرد کی بات نہیں آتی۔ جائے کہ اللہ رسول کی بات سمجھ میں آئے، پھر اگر اشارے میں بات کی جائے تو اس کا سمجھنا اور اس کا سمجھانا دونوں مشکل ہوتا۔ ایک گاؤں میں دو مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، ان کا آپس میں ہر جمعرات کو بحث مباحثے کا سلسلہ چلتا، کبھی تحریری اور کبھی تقریری مناظرہ۔ دونوں عاجز آ کر اس بات پر متفق ہوئے کہ اب سوال بھی اشارے میں ہونا چاہیے، جواب بھی اشارے میں آنا چاہیے۔ سوال کرنے والے نے 3 سوال اشارے میں کیا اور جواب دینے والے نے تینوں سوالوں کا اشارے میں مدلل جواب دیا۔ میں آپ کو سوال بھی سنائے دیتا ہوں، جواب بھی سنائے دیتا ہوں، مگر میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں آپ میں اکثر لوگ نہ سوال سمجھ پائیں گے، جب سوال سمجھ میں نہیں آئے گا تو جواب سمجھ میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوال کرنے والے نے 3 سوال کیا، جس میں پہلا سوال اس نے اپنی انگلی فضا میں کھڑی کر کے انگلی لہرا کر کہا یہ میرا سوال ہے، اس کا جواب چاہیے۔ جواب دینے والے نے اس سوال کے جواب میں 2 انگلی فضا میں کھڑی کر کے لہرا کر اشارے میں جواب دیا، پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال اس نے فضا میں 5 انگلیاں لہرائی، یہ میرا سوال ہے۔ جواب دینے والے نے ان 5 انگلیوں کو سمیٹ کر مٹھی بنا کر اشارہ کیا،
دوسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ تیسرا سوال، اس نے ہتھیلی پر انڈا رکھ کر کے اچھالا، اس نے جواب میں ہتھیلی پر پیاز رکھ کر کے اچھال دیا، تیسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ اب میں نے آپ کو تینوں سوال سنا دیے اور تینوں سوالوں کا جواب سنا دیا۔ سوال کرنے والے سے اس کی پارٹی کے لوگوں نے کہا تم ہر جمعرات کو چیلنج کرتے تھے کوئی مائی کا لال ہمارے سوالوں کا جواب دے، اور 3 سوال کرنے کے بعد تم نے خاموشی اختیار کیا، آخر ایسا کیوں؟ تو سوال کرنے والے نے کہا بات دراصل یہ، جواب دینے والا بڑا زیرک، ذہین، عقل مند، فہیم، سمجھدار ہے، اس نے ہمارے تینوں سوالوں کا مدلل مکمل جواب دیا۔ تو سوال کرنے والے سے اس کی پارٹی کے لوگوں نے پوچھا حضرت صاحب آپ کا سوال ہی ہماری سمجھ میں نہیں آیا، آپ کا سوال ہماری سمجھ میں نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میرا پہلا سوال تھا جب میں نے ایک انگلی فضا میں لہرائی تو میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ نجات کے لیے صرف اللہ پر ایمان کافی، خالق پر ایمان لانے کے بعد اب کسی مخلوق پر ایمان کی ضرورت نہیں۔ اس نے میرے اس سوال کے جواب میں فضا میں 2 انگلیاں لہرائی، میں سمجھ گیا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، نبی پر ایمان لائے بغیر اللہ پر ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے اس سوال کے جواب میں خاموشی اختیار کیا۔ کہا دوسرا سوال، میں نے 5 انگلیاں فضا میں لہرائی، میں نے سوال کیا نبی علی، فاطمہ، حسن، حسین پنجتن پاک، اس نے 5 انگلیوں کو سمیٹ کر مٹھی بنا کر اشارے میں جواب دیا کہ دیکھنے میں یہ 5 دکھائی پڑتے ہیں مگر یہ 5 کے 5 صرف اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہیں، لہذا ان کو الگ نہ سمجھو۔ میرا تیسرا سوال تھا، میں نے ہتھیلی پر انڈا اچھالا، میں نے اس سے پوچھا آسمان انڈے کی طرح گول ہے، اس نے جواب میں پیاز اچھال کر مجھے سمجھایا کہ آسمان ایک نہیں ہے بلکہ جس طرح پیاز پر چھلکا تہ بتہ ہے اسی طرح 7 آسمان اور 7 زمین اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ہمارے سوالات تھے اور اس کے یہ جوابات۔ اب جواب دینے والے سے اس کی پارٹی کے لوگوں نے پوچھا ہمیں تم نے اتنے بڑے علامہ کا قافیہ تنگ کر دیا اور حضرت کا جغرافیہ ڈھیلا کر دیا، کیا معاملہ، کیا تم سے پوچھا؟ تو اس نے کہا جو میں نے سوال کا مطلب سمجھا اپنے فہم کے مطابق میں نے جواب دیا۔ کہا تم نے کیا سمجھا؟ کہا اس نے جب ایک انگلی فضا میں لہرائی تو میں سمجھ گیا یہ میری ایک آنکھ نکالنے کی ہم کو دھمکی دے رہا، تو میں نے فضا میں 2 انگلی لہرا کر جواب دیا میں تیری دونوں آنکھ نکال باہر کروں گا۔ جب اس نے 5 انگلیاں فضا میں لہرائی تو میں سمجھ گیا یہ مجھے تماچا مارنے کی دھمکی دے رہا۔ میں نے انگلیوں کو سمیٹ کر مٹھی بند کر کے بھوسا بنا کر اشارے میں جواب دیا مارتے مارتے تیرا بھوسا نکال ڈالے۔ تیسرے سوال میں اس نے ہتھیلی پر انڈا اچھالا تو میں سمجھ گیا یہ بڑا انڈا خور معلوم ہوتا ہے، تو میں نے جواب میں پیاز اچھال دیا کہ اگر انڈا پیاز سے ملا کر کے کھایا جائے تو زیادہ لذیذ مزیدار ہو جائے گا، یہ میں نے سوال سمجھا، اس کا میں نے یہ جواب دیا۔ اب آپ بتائیے
اشارے میں بات کو سمجھانے کے لیے اتنی ہندی کی چندی کرنی پڑی؟ اگر قرآن حدیث کی بات اشارے میں ایک مثال دیتا ہوں، سنو۔ نبی نے ایک جواب دیا اور نبی کی بیویوں کو سمجھنے میں پریشانی ہوئی۔ نبی نے جواب دیا اور نبی کی بیویاں نبی کی بات سمجھنے میں پریشان ہیں، حیران ہیں۔ نبی سے ایک بیوی نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر یہ بتائیے آپ کی موجودہ بیویوں میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے جواباً ارشاد فرمایا، کن اطول یدن، جس کا ہاتھ لمبا ہوگا اس کا انتقال پہلے ہوگا۔ اب نبی کی بیویوں نے نبی کا جواب سننے کے بعد آپس میں ہاتھ ناپنا شروع کیا۔ کوئی دھاگا لے کر کے ہاتھ ناپ رہا، کوئی لکڑی لے کر ہاتھ ناپ رہا، کوئی دیوار پر ہاتھ ٹیک کر کے ناپ رہا۔ جب نبی کی بیویوں نے آپس میں ہاتھ نپول کیا تو پتہ چلا نبی کی موجودہ بیویوں میں سب سے لمبا ہاتھ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اب نبی کی بیویاں سمجھ رہی ہیں کہ موجودہ بیویوں میں سب سے پہلے حضرت سودا کا انتقال ہوگا، اس لیے کہ نبی نے کہا ہے جس کا ہاتھ لمبا انہی کا ہاتھ سب سے لمبا۔ مگر معاملہ اس کے خلاف، نبی کے اس جواب کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہوا۔ اب نبی کی بیویاں سوچ میں پڑ گئی کہ نبی نے جو فرمایا ہے اس کا مطلب ہم صحیح نہیں سمجھ سکے۔ ہاتھ کی لمبائی سے ہم نے سمجھا گوشت ہڈی والا ہاتھ، گوشت ہڈی والے ہاتھ کی لمبائی مراد نہیں ہے، بلکہ ہاتھ کی لمبائی سے نبی کی مراد کچھ اور۔ تو نبی کی بیویاں دوبارہ جمع ہو۔ ایک بیوی نے کہا اہل عرب سخاوت کے موقع پر ہاتھ کی لمبائی کا جملہ استعمال کرتے، کہا ہاں نبی کی مراد یہی ہے، اس لیے کہ نبی کی موجودہ بیویوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کثرت سے صدقہ خیرات کرنے والی، اسی لیے مدینہ کی گلیوں میں زینب کو ام المساکین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ نبی کی بات سمجھنے میں نبی کی گھر والیوں کو اتنی محنت کرنی پڑی، اور ہم سمجھتے ہیں مسجد کی دیوار سے ٹیپ لگا کر اور کھڑے کھڑے بیڑی پیتے ہوئے، چلتے چلتے چائے پیتے ہوئے قرآن حدیث کی بات سمجھ جائیں۔ یاد رکھو دین کے ہم محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں۔ ہم دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں۔ لہذا دین کی بات محتاج ضرورت مند بن کر کے سننا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا، جو لوگ دین کی بات سننے میں ناقدری کا مظاہرہ کر رہے ہوں، ایسے لوگوں کو دین نہیں بتانا چاہیے، اس میں دین کی توہین و تنقیص۔ لہذا پورا ادب برقرار رکھنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا دو بات بطور اشارہ اس آیت کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنی سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ کیا۔ ابھی حضرت مولانا سمجھا رہے تھے کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، صحیح بات۔ زندگی ہے تو جہان ہے، اور زندگی نہیں ہے تو سب ناتمام۔ زندگی ہے تو جہان ہے، زندگی نہیں تو سب ناتمام، ناقص، نامکمل۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا۔ اسی لیے فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا،
حضرت آدم نے فرشتوں کا سجدہ نہیں کیا. جس کا سجدہ کیا جائے وہ افضل کہلاتا، جو سجدہ کرنے والا ہے وہ مفضول کہلاتا ہے. یہیں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نبی کے مقابلے میں فرشتے کی کوئی حیثیت نہیں. نبی کا رتبہ مقام ملائکہ سے بڑا ہو. حضرت جبرائیل نبی آخر الزمان کے دربار میں ایک دربان کی حیثیت رکھتے ہیں. جبریل نبی کے دربار میں دربان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ کا نبی امام الانبیاء کی حیثیت رکھتا. اللہ نے انسانوں کی رہبری کے لیے کتاب نازل فرمائی، نبی بھیجا، یہ بات سب جانتے ہیں. مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے، نبی بھی اللہ کی طرف سے. یہ عقیدہ کلیئر ہوا کہ نبی اپنے پاور سے نبی نہیں بنتا. وہ مولوی جھوٹ بولتا جو یہ کہتا ہے نبی فل پاور، وہ غلط بولتا. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی کو نبی بننے کا پاور دیا گیا. بلکہ بڑھ کر کے میں ایک بات کہتا ہوں، جو نبی خود نبی بننے کا پاور نہ رکھتا ہو، وہ اپنے غیر کو نبی بنانے کا پاور کہاں سے رکھے گا؟ تو جب نبی خود نبی نہیں بن سکتا تو نبی فل پاور کہاں ہوا؟ نبی بنتا کیسے ہے؟ اللہ نبی بناتے ہیں، نبی کا انتخاب اللہ کرتا ہے. اسی لیے نبی کو نبی اللہ اور رسول کو رسول اللہ اور پیغمبر کو پیغمبر خدا کہا جاتا. نبی بھی اللہ کی طرف سے، نبی کو نبی اللہ. کتاب بھی اللہ کی طرف سے، کتاب کو کتاب اللہ. سوال یہ ہے کہ جب کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے تو نبی کی کیا ضرورت؟ نبی اللہ نے بنا دیا تو کتاب کی کیا ضرورت؟ کیا نعوذ باللہ کتاب میں کوئی کمی ہے جو نبی آ کر اس کمی کو دور کر دے گا؟ یا الیاذ باللہ نبی کے عمل میں کوئی نقص ہے کہ کتاب آ کر اس خامی کو پورا کر دے گی؟ کتاب کے ساتھ نبی، نبی کے ساتھ کتاب، علماء کی زبان میں کہا جائے یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں. نبی کو کتاب سے الگ نہیں کیا جا سکتا، کتاب کو نبی سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی کتاب بھی ماننا ضروری ہے اور نبی کا آنا بھی ضروری ہے. یہ سوال سمجھ میں آیا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ کون کون سمجھ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کون کون سمجھ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہمیں پتہ چلنا چاہیے. اب ادھر والے وہ کونے میں جو بیٹھے نہیں سمجھ رہے ہیں. اب آپ لوگ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ادھر دیکھو. اب ادھر ادھر نہ دیکھو، صرف ادھر دیکھو. آپ کا ٹائم نکل گیا. کتاب بھی اللہ کی طرف سے، نبی بھی اللہ کی طرف سے. تو یا کتاب آ جاتی نبی نہ آتا، نبی آ جاتا کتاب نہ آتی. دونوں کی ضرورت کیوں؟ میں اس کا دو جواب دیتا ہوں، دھیان سے سنو. کتاب کے ساتھ نبی کیوں ضروری؟ اس نے جو ایک انگلی اٹھا کے کہا تھا صرف اللہ پر ایمان نجات کے لیے کافی. ہم کہتے ہیں کتاب کے ساتھ نبی پر بھی ایمان رکھنا ضروری. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنی کتاب نبی پر نازل کرتا. اللہ اپنی کتاب فرشتے پر نازل نہیں کرتا. کتاب کے لیے ضروری ہے نبی کا آنا. اگر نبی نہیں آئے گا اللہ کی کتاب امت کو مل نہیں سکتی ہے. اس لیے کتاب الہی کے ساتھ ساتھ نبی کا آنا بھی ضروری ہے. اور نبی کے پاس میں صرف اللہ کی کتاب نبی کے پاس آتی ہے، غیر نبی کے پاس نہیں آتی. ایک وجہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو نبی کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. اب یہاں مجمع میں کچھ لغت کے جاننے والے قسم کے لوگ ہوں
لغت بہت جانتے ہیں، بہت عربی الفاظ کا ترجمہ انہیں معلوم، تو وہ کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے نبی کے واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ زبان کا لفظ کا معنی جانتا ہو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو نبی کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، جیسے نبی کے بغیر اللہ کی کتاب مل نہیں سکتی ہے، ایسے کتاب پر عمل نبی کے بغیر کیا نہیں جا سکتا۔ میں مثال دیتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پر نبی کے بغیر عمل ہو سکتا ہے، وہ دلیل میں آیت پیش کرتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ اللہ کہتا ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ آسان چیز کا سمجھنا آسان ہے، لہذا نبی کے بغیر قرآن پر عمل کیا جا سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب سمجھتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا، وہ اس آیت کا بھی مطلب نہیں سمجھتا ہے، چہ جائے کہ دیگر آیت کا مطلب کیا سمجھے گا۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ذکر کے لیے۔ قرآن آسان ہے ذکر کے لیے۔ اب ذکر کے معنی کیا ہے؟ علماء نے ذکر کے دو معنی لکھے ہیں۔ نمبر ایک، ذکر کا ایک معنی ہے یاد کرنا۔ اب آیت کا مطلب کیا نکلے گا؟ قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ بچہ یاد کرنا چاہے، جوان یاد کرنا چاہے، بوڑھا یاد کرنا چاہے، مرد یاد کرنا چاہے، عورت یاد کرنا چاہے، میاں بینا تو بینا، نابینا یاد کرنا چاہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے قرآن کو آسان بنایا یاد کرنے کے لیے۔ اور ذکر کا ایک دوسرا معنی، ذکر کا دوسرا معنی ہے عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا۔ اب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن میں 6666 آیات، ان آیتوں میں اللہ نے کچھ صورتوں میں انبیاء کے واقعات بیان کیے اور کچھ آیتوں میں جنت و جہنم کا تعارف کرایا اور کچھ آیتوں میں گزری ہوئی قوموں کے حالات بیان کیے، مگر قرآن کی 500 آیات میں اللہ نے احکامات و مسائل کو ذکر کیا۔ قرآن کی 500 آیتوں میں احکامات مسائل کا تذکرہ کیا گیا۔ واقعات کا سمجھنا آسان ہے، لیکن احکامات پر عمل کرنا نبی کے بغیر ممکن نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، قرآن میں 1 درجن سے زائد مقام پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن پورا قرآن رکھ کے کوئی بیٹھ جائے 4 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا۔ 4 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن سے ثابت نہیں۔ آج جمعہ کی نماز آپ نے پڑھی ہے، قرآن میں مستقل ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ جمعہ، تو پوری سورت کھول کر بیٹھ جاؤ، اس میں کہاں لکھا ہے کہ نماز سے پہلے 2 خطبہ ہوگا؟ ہم نماز کے بعد خطبہ دینا چاہتے ہیں، قرآن میں منع کہاں لکھا؟ ہم 2 خطبہ نہیں 1 خطبہ دیں گے، قرآن روکتا کہاں ہے؟ ہم جمعہ کی 2 رکعت نہیں 4 رکعت پڑھیں گے، قرآن منع کہاں کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے تو جمعہ کے لیے اذان کا ثبوت اس آیت سے نکلتا ہے، مگر 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ سورہ جمعہ کی آیت میں نہیں ملتا۔ ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے نبی کا واسطہ ضروری، جیسے قرآن میں وضو کا مسئلہ، تیمم کا مسئلہ، عدت کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، نفقے کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، حج کا مسئلہ بیان کیا گیا۔
ان مسائل پر عمل نبی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اللہ کی کتاب پر ایمان ضروری ہے اور اللہ کے نبی سے رابطہ ضروری ہے۔ نبی کے ذریعے سے اللہ کی مرضی کا پتہ چلتا۔ قرآن کی یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی۔ جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو جہل کی پارٹی کے لوگ آئے، کہنے لگے آپ اپنے کو نبی کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کو اگر نبی ہی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو نبی بناتا، دوسری مخلوق میں سے نبی بن کر آتا۔ آپ تو ہماری طرح انسان۔ قرآن کے بیان سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کے انسان ہونے میں، انسان کے نبی بننے کے اعلان میں اس زمین پر اگر شبہ کیا ہے تو ابو جہل کی پارٹی نے شبہ کیا۔ نبی سے کہا آپ ہماری طرح انسان ہیں، نبی کیسے ہو سکتے؟ تو اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما کر ان کے سوال کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر رجال، مرد کو نبی بنا کر۔ اس سے دو مسئلہ ثابت ہوا۔ پہلا مسئلہ، جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں ہر نبی انسان، کسی فرشتے کو نبوت نہیں ملی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نبی کے لیے انسان ہونا بھی ضروری ہے اور نبی کے لیے مرد ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں الا رجالا، ہم نے نبی بنایا ہے مردوں کو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے انسان مرد کہلاتا ہے، مرد کو انسان کہا جاتا ہے، ایسے عورت کو بھی انسان کہا جاتا ہے۔ تو مرد کو نبوت ملی، عورت کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ انسان، مرد انسان کہلاتا ہے تو نبی کے لیے انسان ہونا ضروری، مرد ہونا ضروری۔ جب مرد ہونا نبی کے لیے ضروری ہے تو اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ عورت کو نبوت کا مقام نہیں ملے گا۔ اب دوسرا سوال، بات جھولا چھاپ قسم کے مولوی، جو مولویوں کے لباس میں جاہو جلال میں، پوری ادا ینغار میں نظر آتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں حضرت حوا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام۔ یہ علیہ السلام کا لقب انبیاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب مریم کو نبوت ملی ہی نہیں، حوا کو نبیہ بنایا نہیں گیا، تو نبی کا لقب غیر نبی کے لیے کیسے استعمال کیا جا رہا؟ نبی کا لقب غیر نبی کے لیے کیسے استعمال کر رہے؟ ارے جس نے حج نہ کیا ہو اس کو حاجی کہنا صحیح نہیں، جو حافظ قرآن نہ ہو اس کو حافظ کہنا صحیح نہیں، جو نبیہ نہیں ہے اس کو نبیہ کا لقب دینا یہ دیانت کے خلاف ہے، نبی کی عظمت کے خلاف ہے۔ مگر بولتے حضرت حوا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام۔ علیہ السلام کا لقب نبی کے لیے استعمال کیا جاتا، حوا اور مریم کو نبوت نہیں ملی، لہذا ان کے لیے علیہ السلام کا جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، بلکہ ان کا جب نام آئے تو بولنا چاہیے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، علیہ السلام کا جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ عورت کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ جیسے مرد انسان کہلاتا ایسے عورت بھی تو انسان کہلاتی ہے، عورت کو نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ جواب سنو، میں دو جواب دیتا ہوں، دھیان سے سنو۔ عورت کو نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ اس لیے کہ اللہ نبی کی ذات میں وہ کمال پیدا کرتا ہے کہ نبی کے ایک کمال کا مقابلہ، میرے الفاظ پر دھیان دو، ہم کیا کہہ رہے ہیں، بھرتی کے لفظ نہیں بول رہے، عظمت کا پورا لحاظ کر کے بول رہے ہیں۔ نبی کے ایک کمال کا مقابلہ
ساری دنیا کے انسان مل کر نہیں کر سکتے۔ نبی کی ذات میں اللہ نے وہ لاجواب کمال پیدا کیا ہے کہ نبی کے ایک کمال کا مقابلہ ساری دنیا کے انسان مل کر نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر مولانا جانتے ہیں، علماء کرام جانتے ہیں کہ بڑا سے بڑا ولی، قطب، ابدال، شب بیدار، تہجد گزار، صاحب ذکر و اذکار اگر رات میں وضو کر کے سو جائے تو سو جانے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے فقہا نے نیند کو ناقض وضو مانا۔ فقہا سے سوال کیا گیا کہ نیند کو آپ ناقض وضو کیوں کہتے ہیں؟ تو فقہائے کرام نے نیند کو ناقص شمار کرنے میں علت ذکر کیا کہ انسان جب سوتا ہے انسان کے جسم کے مفاصل جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ انسان کا جسم جوڑ سونے کی حالت میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس لیے وضو کے برقرار رہنے کا امکان نہیں ہے۔ فقہا کہتے ہیں سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، مگر صحابی کا وضو ٹوٹے گا، ولی کا وضو ٹوٹے گا، شیخ الحدیث کا وضو سونے سے ٹوٹے گا۔ مگر میں دعوے سے کہتا ہوں نبی اگر وضو کر کے سو جائے تو سونے کی وجہ سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ کمال اللہ نے نبی کو عطا فرمایا۔ نیند نبی کے لیے ناقض وضو نہیں۔ کیوں؟ سوتا تو نبی بھی، نیند تو نبی کو بھی آتی، تو ولی کے لیے نیند ناقض وضو اور نبی کے لیے نیند ناقض وضو کیوں نہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی جب سوتا تو نبی کی آنکھیں سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا رہتا ہے۔ نبی جب سوتا ہے نبی کی آنکھیں سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا رہتا ہے، اور غیر نبی جب سوتا ہے اس کی آنکھیں بھی سوتی ہیں، اس کا دل بھی سوتا ہے۔ تو غیر نبی کے لیے نیند ناقض وضو ہے، مگر نبی کے واسطے نیند ناقض وضو نہیں۔ یہ کمال اللہ نے تنہا انبیاء کی جماعت کو عطا فرمایا۔ اسی طرح نبی کی ذات میں اللہ لاجواب کمال پیدا کرتے ہیں۔ دھیان سے سنو، کسی نبی کو کبھی، کسی نبی کو پوری زندگی کبھی بدخوابی لاحق نہیں۔ بدخوابی کہتے ہیں نوجوان سویا رات میں 1:30-2 بجے الٹے سیدھے خواب دیکھا، اپنے آپ کو نجس و ناپاک پا رہا، اس کو کہتے ہیں بدخوابی۔ نبی کو پوری زندگی کبھی بدخوابی لاحق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی طہارت بھی اختیاری ہے اور نبی کی ناپاکی بھی اختیاری، نبی کی پاکی بھی اختیاری اور نبی کی ناپاکی بھی اختیاری۔ کیا مطلب؟ نبی اپنے اختیار سے اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کرتا ہے اور ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد فوراً طہارت حاصل کر لیتا ہے، تو نبی کی پاکی بھی اختیاری اور بدخوابی، الٹے سیدھے خواب نظر آ کر ناپاک ہونا، اس کو غیر اختیاری ناپاکی کہا جاتا۔ نبی کی شان بیان کیا گیا، لم یحتلم نبی قط، کسی پیغمبر کو کبھی بدخوابی لاحق نہیں۔ یہ کمال اللہ تنہا نبی کو عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھو، آگے سوال کا جواب دے۔ عورت کو نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ اس لیے کہ مرد عورت کے مسائل میں فرق ہے۔ اب بیچارے رسائل پڑھنے والے مسائل میں الجھ جاتے ہیں، رسائل پڑھنے والے مسائل میں الجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں مرد عورت کے مسائل میں کوئی فرق نہیں، مرد عورت کے مسائل میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بات رسائل پڑھنے والا کہتا ہے، قرآن حدیث پڑھنے والا یہ کہتا ہے مرد عورت کے مسائل میں فرق۔ میں ثابت کرتا ہوں، دھیان سے اسلام کے احکامات و مسائل پر
اگر اجمالی نظر ڈالی جائے تو دین کے مسائل کی 3 قسمیں ہیں. دھیان سے سنو. اسلام کے مسائل پر اگر اجمالی نگاہ ڈالی جائے تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دین کے مسائل کی 3 قسمیں. نمبر 1، اسلام کے کچھ مسائل وہ ہیں جو مردوں عورتوں دونوں کے درمیان مشترک. اسلام کے کچھ مسائل وہ ہیں جو صرف مردوں کے لیے ہیں، ان میں ایک عورت شامل نہیں. اور اسلام کے کچھ مسائل وہ ہیں جو صرف عورتوں کے لیے ہیں، اس میں ایک مرد داخل نہیں. اب میں تینوں کی الگ الگ مثال دیتا ہوں تاکہ تینوں مسئلہ آپ کی سمجھ میں آئے. اسلام کے وہ مسائل جو مرد عورت دونوں کے لیے مشترک، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر اس میں بھی عورتوں کی رعایت. ایام ممنوعہ میں اگر عورت کی نماز چھوٹی ہے تو نماز کی قضا اس کے ذمہ نہیں. اگر رمضان کے روزے چھوٹے ہیں تو اس کی قضا اس کو کرنی پڑے گی. مگر جس طرح مردوں پر نماز فرض ہے اسی طرح عورتوں پر نماز فرض ہے. یہ اسلام کے وہ مسائل ہیں جو مرد عورت دونوں کے لیے مشترک. دوسری قسم، اسلام کے وہ مسائل جو صرف مردوں سے متعلق ہیں، اس میں ایک عورت شامل ہے. مثلا نبوت کا فریضہ انجام دینا، یہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں. نبی کا خلیفہ ہونا، یہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں. مسجد میں امامت کرنا، یہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں. مسجد میں اذان دینا، یہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں ہے. ناگفتہ حالات میں بیوی کو طلاق دینا، یہ مسئلہ صرف مرد سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں. نکاح میں حق مہر ادا کرنا، یہ مسئلہ صرف مرد سے متعلق ہے، عورت سے متعلق نہیں. اسلام کے وہ مسائل جو صرف عورتوں سے متعلق ہیں، اس میں ایک مرد شامل ہے. مثلا طلاق کی عدت گزارنا. ناگفتہ حالات میں شوہر نے اشد مجبوری میں بیوی کو 3 طلاق دیا تو عدت طلاق گزارنا، یہ مسئلہ صرف عورت سے متعلق ہے، مرد سے متعلق نہیں. شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت وفات گزارنا، یہ مسئلہ صرف عورت سے متعلق. بچے کو دودھ پلانا، یہ مسئلہ عورت سے متعلق ہے. اسی طرح اگر شوہر گھر میں ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر، یہاں عورتیں بیٹھی ہیں دھیان سے سنیں، وہ ضرورت سے زیادہ اپنا حکم چلانے لگتی ہیں، انہیں اپنا دائرے اختیار معلوم ہونا چاہیے. شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، یہ مسئلہ عورت سے متعلق ہے، مرد سے متعلق نہیں. شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. شوہر کا کرتا ٹنگا ہوا ہے، جیب میں پیسے پڑے، کوئی مانگنے والا آیا، بیگم نے ہاتھ ڈال کے 100 کا نوٹ نکالا، فقیر کے حوالے کر دیا. شوہر کی اجازت مردی کے بغیر شوہر کی جیب میں ہاتھ ڈال کر صدقہ خیرات کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. شوہر سے اجازت لینا ضروری. مرد کو صدقہ کرنے کے لیے بیگم سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. مرد کو نفلی روزہ رکھنے کے لیے بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں. مرد کے لیے مسائل اور ہے، عورت کے لیے مسائل اور. اب اگر اللہ عورت کو نبیہ بنا دیتا تو مسئلہ کیا ہوتا؟ مسئلہ یہ ہوتا کہ عورت کے اوپر مہینے میں کچھ دن اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق عورت نجس و ناپاک ہوتی،
اور اس کی یہ ناپاکی غیر اختیاری، عورت ناپاک نہ ہونا چاہے تو اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ ناپاکی کو روک دے۔ اور میں نے بتایا نبی کی شان یہ ہے کہ نبی کی پاکی بھی اختیاری اور نبی کی ناپاکی بھی اختیاری۔ تو جب عورت کی ناپاکی غیر اختیاری ہے تو اس کو نبوت کا درجہ کیسے مل سکتا ہے؟ اگر اس کو نبی بنا دیا جاتا اور اس کے ممنوع ایام شروع، فرشتہ پیغام لے کے دروازے پر حاضر، فرشتہ اندر آنے کی اجازت مانگتا، نبیہ کہتی الٹے پاؤں واپس جاؤ، پاس نہیں آ سکتے، تو نبوت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے عورت کو نبوت کا مقام عطا نہیں فرمایا۔ جتنے نبی آئے سب مردوں میں سے آئے۔ اللہ نے ایک سوال کا جواب دیا۔ جب یہ آیت اتری تو اللہ نے نبی سے کہا کہ مکہ والوں سے کہہ دو یہ مسئلہ اتنا بدیہی ہے، اتنا کھلا ہوا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ مکہ میں تورات کے جاننے والے، انجیل کے ماہر موجود ہیں، یہ اہل ذکر کہلا رہے ہیں، یہ آسمانی کتاب کی معلومات رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ نبی کے لیے شرائط کیا، نبی کے لیے بنیادی شرط کیا؟ جب ان سے پوچھا تو وہ بھی کہنے لگے نبی کے لیے انسان ہونا ضروری، نبی کے لیے مرد ہونا ضروری۔ جو قرآن کہہ رہا ہے وہی تورات کہہ رہی ہے، وہی انجیل کہہ رہی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پوچھو اگر نہیں جانتے ہو، پوچھو کن سے؟ اہل ذکر، جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں جو دوسرا مسئلہ بیان کیا وہ یہ بتایا کہ دین کا جو مسئلہ معلوم نہ ہو وہ دین جاننے والے سے پوچھو۔ اب آپ کو حج کا مسئلہ معلوم نہیں، آپ نے حج کا مسئلہ حاجی صاحب سے پوچھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ ہیں کتنے پاکیزہ ذوق کے۔ حج کا مسئلہ حاجی سے پوچھ لیا حج کا مسئلہ، کہ حاجی صاحب یہ بتائیے کہ آپ مقام ابراہیم پر گئے تھے؟ تو حاجی صاحب کہتے ہیں ابراہیم بھائی روزانہ عشاء کے بعد ہوٹل میں ملتے تھے۔ اب اگر اس حاجی سے حج کا مسئلہ معلوم کر کے حج کرو گے تو تمہارے حج کا کباڑہ ہو جائے گا۔ حج کا مسئلہ حاجی سے نہ پوچھو، نماز کا مسئلہ نمازی سے نہ پوچھو، عورت کا مسئلہ عورت سے نہ پوچھو، مرد کا مسئلہ مرد سے نہ پوچھو۔ قرآن جو درس دے رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، دین جاننے والے سے، شریعت سمجھنے والے سے، کتاب و سنت پر گہری نظر رکھنے والے سے اگر حج کا مسئلہ حاجی سے پوچھو گے تو تمہارے حج کا کباڑہ۔ نماز کا مسئلہ نمازی سے، ایسا نماز تو پڑھتے تھے مگر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، اکیلے پڑھتے، پگڑی بہت بھاری باندھتے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا حضرت صاحب آپ جماعت سے نماز کو نہیں پڑھتے؟ تو کہنے لگے قرآن میں لکھا ہو۔ یہ جتنے خیراتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے دلیل قرآن میں تلاش کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ قرآن کتاب اللہ کی حیثیت سے نہیں پڑھتے، یہ قرآن کو اپنے لیے دلیل نکالنے کے ارادے سے پڑھتے ہیں۔ تو کہا آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے؟ کہا قرآن میں لکھا ہو۔ تو گاؤں والے بیچارے پریشان ہو گئے کہ قرآن تو 1400 سال سے آیا، یہ سب قرآن پڑھنے والے مسجدیں بنا رہے ہیں اور مسجدوں میں جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیت ان کو معلوم نہیں، اسی کو اکیلے معلوم۔ تو کہا ان کو معلوم ہو نہ معلوم ہو مجھے تو معلوم۔ کہا کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہا صاف کلیئر لکھا ہے ان الصلاۃ تنہا، صاف لکھا ان الصلاۃ تنہا، کا صاف کلیئر لکھا ہے نماز تنہا۔ ہوا کیا؟ لفظ تنہا اردو میں بھی بولا جاتا ہے اور لفظ تنہا عربی میں بھی بولا جاتا ہے، مگر فرق دونوں میں یہ ہے اردو میں جب لفظ
تنہا لکھتے ہیں تو تا نون چھوٹی ہا کے بعد لمبا والا الف، اردو میں تنہا کے معنی اکیلا۔ آپ قرآن کھول کر دیکھیں عربی میں لفظ تنہا لکھا ہوا تو تا نون چھوٹی ہا کے بعد چھوٹی یا، اس یا کے اوپر کھڑا الف لگا ہوا ملے گا، یہ عربی کا لفظ تنہا کہلاتا ہے۔ عربی میں لفظ تنہا کے معنی روک دینا، ٹوک دینا، منع کر دینا۔ اس نے لفظ قرآن کا لیا، معنی اردو کا سپلائی کر دیا اور جماعت سے خود محروم ہوا اور لوگوں کو محروم کرنا شروع کر دیا۔ یہ جتنے باطل ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، آیت قرآن کی پڑھیں گے مطلب اپنا بیان کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نہ جاننے والے دین جاننے والوں سے پوچھیں، اہل ذکر جاننے والے۔ کیوں؟ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، جو نبی کے وارث ہیں، سچے جانشین ہیں، ان سے دین سیکھو۔ قرآن کا علم ان کے پاس، حدیث کا علم ان کے پاس، مگر آج پوچھنے والوں کی بھی عجیب صورت، پوچھنے والے بھی الگ الگ گریڈ کے، جو پوچھنا چاہیے وہ نہیں پوچھتے، زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے۔ پوچھیں گے کیا؟ کوئی نیا مولوی بستی میں آیا تو کچھ ٹکڑ خور قسم کے لوگ ہر بستی میں رہتے ہیں، ٹکڑ خور قسم کے لوگ ہر بستی میں رہتے ہیں۔ نیا مولوی جہاں پہنچا یہ سونگتے سونگتے دسترخوان پہ پہنچ جائیں گے، اور پہنچنے کے بعد کہیں گے مولانا صاحب ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ کیا معلوم کرنا ہے؟ حضرت حوا کی دادی کا نام کیا تھا؟ اسے اپنی نانی کا معلوم نہیں، اپنی دادی کا نام معلوم نہیں، حوا کی دادی کا نام بتاؤ۔ یہ لایانی قسم کے لوگ ہیں، لایانی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فرصت علی کمیٹی کے بنیادی ممبر ہیں، جو آ کے ایسے ناجیبہ بیجا لب سوال کرتے ہیں، ایسے سوالوں کا جواب نہ دینا ضروری ہے، ایسے سوالوں کا جواب نہ دینا ضروری ہے، ایسے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ دوسرے صاحب آئے، سونگتے سونگتے وہ بھی پہنچ گئے۔ کیوں؟ سیکھنا نہیں بلکہ آنے والے کو ناپنا، ان کی معلومات کا جغرافیہ کتنا لمبا چوڑا ہے۔ تو دوسرے صاحب پوچھے گا مولانا یہ بتائیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے میدان میں چیونٹی سے بات کیا، قرآن کہہ رہا ہے بے شک۔ آپ ذرا یہ بتائیے وہ چیونٹی مذکر ہے یا مؤنث؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبر میں سوال ہوگا کہ سلیمان نے جس چیونٹی سے میدان میں بات کیا وہ چیونٹی مذکر ہے یا مؤنث؟ ایسے لایانی قسم کے لوگ سماج میں رہتے ہیں اور وہ عامت الناس کا ذہن خراب کرتے ہیں کہ میں نے فلاں عالم سے یہ سوال کیا، ہمارے اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ جب قرآن میں سلیمان کی بات چیونٹی سے نقل کیا گیا تو اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ چیونٹی مذکر ہے یا مؤنث؟ مولانا نہ بتا سکے، ایسے سوال لایانی سوال کہلاتے ہیں۔ اب تیسرے صاحب آئے، وہ کہنے لگے مولانا میں بہت قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں کیونکہ قرآن میں تدبر کا حکم آیا، میں چلتے پھرتے قرآن میں غور کرتا رہتا ہوں۔ میں نے غور کیا تو ایک سوال میرے ذہن میں آیا، کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے شعیب علیہ السلام کی لڑکی آئی تھی، اور موسیٰ شعیب کی لڑکی کے ساتھ شعیب کے گھر گئے تھے، اس لڑکی کا نام کیا؟ وہ جو موسیٰ کو بلانے کے لیے شعیب علیہ السلام کی لڑکی آئی تھی، اس لڑکی کا نام بتائیے۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو ان کی زندگی سے جس کا کوئی تعلق نہیں، ایسے سوال کرتے۔ اللہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں ہو تو جاننے والے سے پوچھو۔ انجان سے انجان کے سوال کا حل نہیں ہوگا، انجان کے سوال کا حل جانکار سے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم کہ جاننے والا جو بات جانتا ہے اس کے بتانے میں بخل نہ کرے۔
جاننے والا جو بات جانتا ہے اس کے بتانے میں بخل نہ کرے۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کو شوق اٹھتا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جنگ جمل اور جنگ صفین میں کیا ہوا، علی نے معاویہ کو کیا کہا اور معاویہ نے علی کو کیا کہا۔ اس کو اپنے قبر کے سوال کے جواب کی فکر نہیں، یہ معاویہ کے ایمان کو ناپتا، یہ علی کے اخلاص کو جانتا۔ جو جنتی طبقہ ہے، جن کے جنتی ہونے میں شبہ نہیں کیا جا سکتا، جو جنت کی شان ہے، جنت کی پہچان ہے، جنت کی آن ہے، جنت کی آبرو ہے، بڑھ کر کے میں یہ کہتا ہوں اگر صحابہ جنت میں نہ جائے، اگر صحابہ جنت میں نہ جائے تو جنت سونی کہلائے۔ جنت کی آبرو حضرات صحابہ کرام، ان کے اخلاص کو ناپ رہا ہے تیر لے کر کون؟ جو اپنے دادا کے جنتی ہونے کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کے دادا جنتی ہے کہ نہیں کچھ پتہ نہیں، تو تمہارا جنتی ہونا کہاں لکھا گیا؟ نہ اپنے جنتی ہونے کی ضمانت، نہ دادا کے جنتی ہونے کی ضمانت، اور ناپ رہے ہیں، جانچ رہے ہیں کن کو؟ جن کے جنتی ہونے میں شبہ نہیں کیا جا سکتا، جن کے نام لے کر کے نبی نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے فتنے، یہ ایمان کو سلب کرنے والے، اعمال میں بربادی پیدا کرنے والے، لہذا ان فتنوں کا جواب یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جو چیز تمہیں معلوم نہیں ہے وہ جاننے والوں سے پوچھ کر اس پر عمل کرو۔ اگر آپ کے علاقے میں کہیں شکیلی سنائی دے، یعنی مردہ قادیانی کا نام سنائی دے، تو اس مسئلے کو خود حل نہ کرو، آپ کے علاقے کے جو معتبر مستند علماء ان کو مطلع کرو، وہ اس کا سد باب کریں گے۔ ان فتنوں سے بچنا اور اپنی نسل کو بچانا یہ ہماری آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ قرآن کی اس آیت سے دو باتیں ہمارے سامنے آئی۔ پہلی بات نبوت کے شرائط کیا، اور دوسری بات ختم نبوت کے بعد مسلمانوں کی دینی شرعی ذمہ داری کیا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان دینی مدارس کے بدولت یہ دارالعلوم زکریا مدرسہ آپ کے یہاں چل رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ یہاں دنیا میں کسی مذہبی کتاب کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، کسی مذہبی کتاب کا پوری دنیا میں دوا کے لیے حافظ نہیں مل سکتا۔ آپ کہیں تورات کا حافظ چاہیے، ساری دنیا معذرت کر دے۔ انجیل کا حافظ چاہیے، سارے عیسائی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائے، اور دنیا ہم سے کہ حافظ قرآن چاہیے، تو ان مدارس اور مکاتب کی محنت کے بدولت گاؤں دیہات میں حافظ قرآن آپ کو ملیں گے۔ مرد تو مرد ہے، لڑکیاں حافظ قرآن آپ کو مل سکتی ہے۔ لہذا اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بارے میں فکر کریں اور اپنی نئی نسل کے بارے میں فکر کریں، اس لیے کہ جو دن گزر رہا ہے وہ قیامت سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جتنی قیامت کی قربت آ رہی ہے اسی کے بقدر نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ اس دور پر ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اپنی نسل کو ایمان پر باقی رکھنا یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے بسط احترام یہ گزارش کرتا ہوں کہ دو چیزوں پر خاص طور پر محنت کرو۔ نمبر ایک، ہم ایمان پر کیسے ثابت قدم رہیں۔ بول دیتے ہیں نا کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے، اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، یہ ناقص نامکمل بات۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس دنیا سے ایمان کی ساتھ میں جائیں، ایمان لے کر جائیں۔ اگر ایمان لے کر جائیں گے تو پل صراط سے گزر کر جنت میں داخلہ ہوگا۔
ایمان پر رہے، مگر ایمان لے کر ساتھ نہیں گئے تو جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ایمان پر کیسے باقی رہیں، ایمان لے کر کیسے دنیا سے جائیں؟ ہمیں اپنے بارے میں فکر کرنا اور اپنی نسل کے بارے میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے جیتے جی ہمارے گھر میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی آسان صورت یہ ہے، مقامی طور پر اپنے بچے کو ابتدا میں دینی مکتب میں داخل کیجیے، دین کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنے کے بعد پھر آپ اسے اسکول، کالج، یونیورسٹی کہیں بھی آپ لے جائیں، کوئی بھی تعلیم آپ دلائیں، مگر یاد رکھو جیسے سانپ کا بچہ بچپن میں پہچانا جاتا ہے، بچھو کا بچہ بڑا ہونے کے بعد اپنا پتہ نہیں دیتا، چھوٹا ہی رہتا ہے، تبھی دیکھ کر دیکھنے والا کہتا ہے یہ بچھو کا بچہ۔ اور مسلمان کے بچے جوان ہو گئے، اپنی پہچان نہیں رکھتے۔ بکری کا بچہ پہچان رکھتا، مسلمان کا بچہ پہچان نہیں رکھتا، بچھو کا بچہ پہچان رکھتا ہے۔ وہ بچہ اپنے باپ دادا کے طریقے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور مسلمان کا نوجوان باپ دادا کا طریقہ چھوڑ کر ہر نیا طریقہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہمارے واسطے مصیبت ہے، ہمیں اس سے بچنے کی، اپنی نئی نسل کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا